السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے ہماری دعا ہے رب کریم آپ سب کو خیریت و عافیت کے ساتھ میں اس مبارک مہینے کی بچی ہوئی گھڑیوں کی پوری قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہماری زندگی سے نکلتا جا رہا ہے، عید الفطر کی نماز یا عید الفطر کا دن قریب آ رہا ہے۔ خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بہت سارے ہمارے بھائیوں کو ایک ٹینشن ستا رہی ہے۔ وہ ٹینشن ہے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ تو آج میں ان کے لیے بہت ہی آسان سا طریقہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ اس کو 2 4 5 7 مرتبہ سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو طریقہ بالکل یاد ہو جائے گا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس ویڈیو کو اپنے پاس میں رکھیں اور 2 4 5 7 بار عید کی نماز سے پہلے سے ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کو طریقہ بھی یاد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ عید الفطر کی نماز 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، جماعت کے ساتھ میں پڑھی جائے گی۔ امام صاحب آپ کو جو ہے عید الفطر کی نماز پڑھائیں گے، جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھائیں گے۔ آپ کو امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے۔ جس طرح ہم بقایا نمازیں پڑھتے ہیں، مثلا جمعے کی نماز یا فجر کی نماز، اسی طریقے سے ہمیں پڑھنی ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز کا فرق رہتا ہے، وہ فرق ہمیں یاد رکھنا ہے۔ باقی سب ویسے ہی جیسے ہم عام نماز پڑھتے ہیں۔ وہ فرق کیا ہے؟ 6 تکبیر ہمیں زیادہ کہنی ہے۔ کب، کیسے، کس وقت کہنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ آپ کو ایک مرتبہ عید کی نماز کی نیت بتا دیتا ہوں۔ نیت کرتا ہوں میں نماز کی 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ما زائد 6 تکبیروں کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے، بندگی اللہ کی، اللہ اکبر بول کر ہمیں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ امام صاحب زور سے تکبیر کہیں گے، ہمیں آہستہ آہستہ کہنی ہے، ہاتھ کانوں تک باندھ لیے۔ اب ہمیں سب سے پہلے ثنا یعنی سبحانک اللہ پڑھنی ہے۔ امام صاحب بھی پڑھیں گے، ہم بھی جو ہے سبحانک اللہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد میں الحمد شریف پڑھنے سے پہلے امام صاحب زور سے تکبیر کہیں گے اور ہمیں آہستہ تکبیر کہنی ہے۔ یہی فرق ہے بقایا نمازوں میں اور عید کی نماز میں۔ امام صاحب جو ہے زور سے تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہمیں آہستہ آہستہ امام صاحب کے ساتھ میں تکبیر کہنی ہے اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے کانوں تک اٹھانا ہے، اور پہلی تکبیر بول کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر بولیں گے اور ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر بولیں گے، پھر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھ پھر جو ہے ہمیں اناف کے اوپر باندھنے ہیں۔ جہاں نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد میں امام صاحب جو ہے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے بلند آواز کے ساتھ میں، اور اس کے بعد میں سورت پڑھنے کے بعد میں رکوع کیا جائے گا۔ رکوع سجدے کر کے پہلی رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں امام صاحب زور سے جو ہے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں جو ہے سورت پڑھنے کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیر اور زیادہ کہیں گے، جیسے پہلی رکعت میں کہیے ویسے ہی 3 تکبیر اور کہیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد میں امام صاحب زور سے اور ہم کو آہستہ سے تکبیر بولنی ہے اللہ اکبر، اور تکبیر کے ساتھ میں ہمیں ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری تکبیر کہیں گے اور ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ 3 تکبیریں، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں کہنی ہے اور ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں۔ پہلی میں اور دوسری میں فرق کیا ہے؟ پہلی رکعت کی تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھنے ہیں اور دوسری رکعت کی تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھنے نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اور تیسری کے بعد میں ترنت ہی امام صاحب چوتھی تکبیر پھر کہیں گے، اس میں ہمیں ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں اور نہ ہی ہمیں جو ہے اور کوئی حرکت کرنی ہے، بلکہ وہ تکبیر جو ہے رکوع میں جانے کی ہوتی ہے۔ اس لیے تیسری تکبیر کے بعد میں جو چوتھی تکبیر آتی ہے وہ صرف رکوع میں جانے کی ہوتی ہے، اور ہم وہ چوتھی تکبیر بول کے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کے بعد میں سجدہ قوما قاعدہ جلسہ کر کے جو ہے ہم بیٹھ جائیں گے۔ اتحیات دونوں درود کے بعد کی دعا پڑھ کے سلام پھیر دیا جائے گا۔ یہاں تک 2 رکعت نماز عید الفطر کی مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد میں جو ہے خطبہ پڑھا جائے گا۔ تو خطبہ سننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے جو ہم یہ نہیں ہے کہ عید کی نماز پڑھتی ترنت اپنی جگہ سے اٹھ کر روانہ ہو جائے، نہیں۔ عید کی نماز ہوئی ہے، ابھی عید کا نماز کا ایک حصہ ہوا، ایک حصہ خطبہ باقی ہے، تو ہمیں خطبہ بھی سننا بہت ضروری ہے۔ پھر سب ایک ساتھ میں مل کر ہم اللہ سے جو دعا کریں گے اپنی مغفرت کی، آگے صراط مستقیم والی زندگی کی ہم اللہ سے دعا کریں گے۔ اس کے بعد میں جو ہم اٹھ کر جو ہے روانہ ہوں گے۔ یہاں تک عید کی نماز مکمل ہو گئی۔ بس جب آپ سے التجا اور درخواست یہی ہے کہ آپ اپنے لیے ہاتھ اٹھائیں، تو اس سیاہکار گنہگار کے لیے جو ہے اپنی مخلصانہ دعاؤں کے اندر یاد فرما لیں۔ یہی ایک مختصر سا طریقہ تھا۔ بس آپ سے دوسری التجا یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اس نماز کے طریقے کو خوب لوگوں تک جو ہے شیئر کر دو،
ویڈیو کو خوب لوگوں تک شیئر کر دو، جتنے لوگ جانیں گے سیکھیں گے انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے عمل کی توفیق دے گا، اللہ ان کی نماز کو بھی قبول فرمائے گا اور اس کے باقدر ہمیں بھی اجر ملے گا۔ اسی طرح آگے بھی آپ اسلامی ویڈیو اگر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر کسی اچھے ویڈیو کے ساتھ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔